آج کا جلسہ ہماری امید سے بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بے حد قبول فرمائے اور آج کے جلسے کی کامیابی کا صحرا ہمارے شہر کے تمام علماء، حفاظ اور ائمہ کے سر ہے، کیونکہ انہوں نے سال بھر ان بچوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا، ان کے اوقات کی حفاظت کی اور ان کو ایک حرف سکھایا، پڑھایا، اس قابل بنایا کہ آج یہ بچے ہمارے سامنے ایک تجربہ کار مقرر کی طرح اپنا پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ یہ ساری محنت ان اساتذہ اکرام کی ہے، اس لیے میں ان تمام کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ مزید خدمات کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کر لوں گا۔ کہ جو اولاد ہے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا یہ اصول ہے اس کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اس کی قدردانی ضروری ہے۔ نعمت کی جو قدردانی کرتا ہے اللہ نعمت بڑھاتا ہے، اور جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، زبان میں بولنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، پیروں میں چلنے کی قوت اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ نعمت کا صحیح استعمال نعمت کی قدردانی۔ آنکھوں کی نعمت کی قدردانی اس کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ جن جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں ہماری نگاہیں صرف وہاں پڑنا چاہیے، اور جو چیزیں دیکھنے سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں وہاں ہماری نگاہیں پڑنے سے ہم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی یہ ہے جن بول سے اللہ اور اس کے رسول راضی اور خوش ہوتے ہیں وہی بولنا چاہیے، اور جن باتوں سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب یہ بات سامنے رکھ کر اب یہاں آئیے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ان بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کریں، دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں، اسلامی تربیت سے ان کو آراستہ کریں، ان کے عقائد کو ٹھیک کریں، محنت اور کوشش کے ذریعے سے ان بچوں کو دیندار بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی میں 100% دین ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ ناکام ہے۔ اور پھر یہ بچے دینداری سیکھتے کہاں ہیں؟ ابتدا کہاں ہے؟ ماں کی کوکھ ہے، گود نہیں، ماں کی کوکھ۔ بچہ جب پیٹ میں پڑتا ہے تو وہیں سے دین اور بے دینی سیکھ کر آتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک نام آتا ہے قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیر و مرشد ہی متحدہ ہندوستان کے ایک بادشاہ شمس الدین التمش کے، ان کی طرف منسوب ان کے بچپن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ بولنے کے قابل ہوئے تو ان کی امی نے ان کو بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے مکتب کے استاد کے پاس لے کر گئے، اور یہ بول کر چھوڑ کر آئے کہ میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کرائیے۔ استاد تعوذ پڑھایا، تسمیہ پڑھایا، بچہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے لگا، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، 15 پارے مکمل کر کے رک گیا۔
उस्ताद को ताज्जुब हो रहा है, माँ तो इस बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए मेरे पास छोड़ कर गई है, मगर ये बच्चा तो 15 पारे जुबानी पढ़ लिया है। माँ को बुलाकर पूछने पर माँ बोलती है कि मुझे इसका पता नहीं है। फिर उस्ताद पूछते हैं कि तुम्हारे सुबह शाम के मामूलात क्या है। माँ कहने लगी, मुझे 15 पारे जुबानी याद थे, जब से ये बच्चा मेरे पेट में पड़ा है मैं रोज़ाना अपने काम काज के साथ 15 पारों की तिलावत मुकम्मल कर लेती हूँ। उस्ताद साहब ने कहा, बहन मुझे अब समझ में आ गया, रोज़ाना की तुम्हारी तिलावत की बरकत से अल्लाह ने कलाम मजीद को इस छोटे से बच्चे के सीने में महफूज कर दिया है। ये कहाँ से सीखा? माँ की कोख से सीखा है। तारीख की किताबों में एक और वाक़या भी है। एक नया जोड़ा शादी होकर अभी कुछ माह भी नहीं गुजरे, दुल्हन हामिला हो गया। मियाँ बीवी दोनों घर में बैठे हुए खुशी के माहौल में एक दूसरे से कहने लगे, दूल्हा कहने लगा कि बेगम अल्लाह का एहसान हुआ, बहुत कलील मुद्दत में अल्लाह हमको औलाद से नवाजना चाहता है। मेरी ख्वाहिश यह है कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है दीनदार बने, नेक बने। उसके लिए मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को नहीं छोड़ूंगा, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बेगम कहने लगी, अजी मेरा भी वैसा ही ख्याल है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा नेक बने, दीनदार बने। उसके लिए मैं भी आज वादा करती हूँ, इसके बाद से मैं ना अल्लाह की नाफरमानी करूँगी ना रसूलुल्लाह की नाफरमानी करूँगी। मैं भी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँगा। आपस